الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 8th کلاس۔ اس وقت ہم اسلامیات کا پیج نمبر 36 پڑھیں گے اور لیکچر نمبر 17 ہے۔ ٹاپک اس وقت حکمت تبلیغ ہے۔ ہم تبلیغ کا ٹاپک پورا پڑھ چکے ہیں اور اس میں ہم نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ تبلیغ کیا تھا۔ اب جو آپ تبلیغ کی ہم نے مثالیں پڑھی کہ جس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو تعلیم دی، اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اس میں حکمت کیا تھی۔ بات تو ویسے بھی بتائی جا سکتی تھی، ہر بندے کے لیے، ہر اس دنیا میں موجود انسان کے لیے ایک کتاب اللہ تعالیٰ کے لیے اتارنا کوئی مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور نہ مشکل تھا۔ وہ ہر ایک کو ایک کتابچہ دے سکتا تھا جس میں تمام احکامات ہوتے۔ تو اس میں حکمت کیا تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہی کتاب اتاری گئی اور آپ نے یہ تمام طریقے تبلیغ کے اختیار کیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس انداز سے ہمیں جو رہنمائی ملتی ہے، اب ہم وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے اس میں کیا کیا سبق ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جس نے تبلیغ کرنی ہے، جس نے اچھی بات دوسرے تک پہنچانی ہے، اس کے اندر دوسرے کے لیے، ہر ملنے جلنے کے لیے محبت ہو، ٹھیک ہے، دوسرے کا احترام بھی کرے، اس کے جذبات کا بھی احترام کرے، اور نہ صرف اس کا احترام کرے بلکہ اس کی بات کو بھی غور سے سنے، اور پھر اس کے جواب میں کیا ہوگا کہ جو مبلغ ہوگا اس کی، یعنی تبلیغ کرنے والا، اس کی بات بھی غور سے سنی جائے گی، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایسے وقت میں بات کی جائے جب لوگ بات سننے کے موڈ میں ہوں اور متوجہ بھی ہوں، انتظار بھی کریں کہ ہاں یہ بات کر رہا ہے، اتنی دلچسپ وہ بات۔ اور پھر کبھی یہ بات سوال کی صورت میں بھی کی جا سکتی ہے تاکہ لوگوں کے اندر ایک تجسس پیدا ہو اور لوگ اپنے آپ کو آپ کی طرف متوجہ کریں۔ اور پھر ایک اور بات جس کا خیال رکھنا ہے کہ اپنے آڈینس کو دیکھنا ہے، اپنے سامنے والے لوگوں کو دیکھنا ہے کہ وہ کس سطح کے ہیں۔ اگر ایک استاد کو دیکھیں تو جو 1 کلاس کے بچے ہیں، جو ان کے ساتھ گفتگو کی جائے گی، وہ فرسٹ ایئر کے بچوں کے ساتھ تو نہیں کی جائے گی۔ اسی طرح جس طرح سے فرسٹ ایئر کو پڑھایا جاتا ہے یا 8th کو پڑھایا جاتا ہے، اسی انداز میں 1 اور 2 کو تو نہیں پڑھایا جا سکتا۔ اس لیے جو مخاطب ہیں ان کی ذہنی سطح کو سامنے رکھنا بہت ضروری ہے تاکہ وہ بات کو آسانی سے سمجھ سکیں۔ تو اس طرح سے خود بخود بچے اور بڑے جو بھی آپ کے سامنے مخاطب ہوں وہ آسانی سے بات سمجھ سکیں گے۔ پھر جو مثالیں دی جائیں وہ عام فہم ہوں اور ان کی زندگی سے ہوں، جسے وہ اس کے اندر ایک تاثیر پیدا ہو اور اسے اچھے طریقے سے وہ دلچسپی سے سن سکیں۔ اور کوئی جس وقت دیکھیں کہ جو مخاطب ہیں وہ اکتا گئے ہیں، ان کی توجہ ادھر نہیں ہے، تو اس وقت بات کو ختم کر دیا جائے۔ ایک اور امپورٹنٹ بات یہ کہ بات اتنی مختصر ہو اور جامع ہو کہ لوگ اکتائیں نہیں، لوگوں پہ یہ اس بات کی دلچسپی ختم نہ ہو۔ اختصار بہت ضروری ہے، بات کہنے والا اتنے صاف الفاظ میں کہے کہ اس کی بات میں کوئی ایسے کمی نہ رہ جائے کہ لوگ اس کے کئی مطلب نکالیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جتنے معاملات ہیں، جتنے طریقے ہیں، حکمت ہے تبلیغ کی، یہ کیوں اختیار کی گئی، اس کا مقصد بھی دیکھنا ہوگا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ انسانیت کو، تمام انسانوں کو دوزخ کا ایندھن بننے سے بچانا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی مقصد تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی مشن تھا کہ لوگوں کو دوزخ کی آگ سے بچائیں اور انہیں روشنی میں لے آئیں، یعنی جہالت کے اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لے آئیں۔ اور یہ سارا کام خیرخواہی کے بغیر نہیں ہو سکتا، خلوص کے بغیر نہیں ہو سکتا، جب تک انسان پورے اپنے اندر لگن نہ رکھے اور ان ساری باتوں کا خیال نہ رکھے۔ یہ ساری چیزیں اکتسابی ہیں، یعنی سیکھنے والی ہیں، پیدائشی طور پر کسی انسان کے اندر نہیں آتی ہیں۔ یہ ساری سیکھ کے یہ انسان جو ہے وہ ان پر چل سکتا ہے۔ تو یہ حکمت تبلیغ میں جتنی ہم نے باتیں پڑھی، یا آپ پوائنٹس میں بھی لکھ سکتے ہیں، بلکہ آپ پوائنٹس میں لکھیں تو زیادہ پر اثر اور زیادہ اچھا آپ کا جواب ملے گا، اور آپ انہیں یاد رکھنا بھی آپ کے لیے آسان ہوگا۔